السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کو ماہ جولائی کا کام پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ماہ جولائی میں آپ لوگوں کا کیا کیا کام ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ ماہ جون کا کام جو میں نے آپ لوگوں کو کاپی میں بھی اور جو آپ لوگوں کا زبانی ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو سارا کام کمپلیٹ کروا دیا ہے۔ اب ہم اسٹارٹ کریں گے ماہ جولائی۔ ماہ جولائی کا کام ہے آپ لوگوں کا، یہ آپ لوگوں کے سلیبس میں بھی مینشن کیا گیا ہے کہ ماہ جولائی میں آپ لوگوں کو کیا کیا پڑھنا ہے۔ پہلے ہے اسماء الحسنہ ہے، آپ لوگوں کو اسماء الحسنہ پڑھنے ہیں۔ پھر سورۃ النصر پڑھنی ہے، سورۃ النصر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا پہلا کلمہ ہے جو آپ لوگوں کو حفظ و ترجمہ یعنی کہ کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی حدیث نبوی ہے، حدیث نبوی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو نیکسٹ آپ لوگوں کے مسنون دعا بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا، یہ آپ لوگوں کو کرنی ہے۔ یہ زبانی کام ہے آپ لوگوں کا۔ اس کے بعد ہم لوگ تحریری کام کی طرف آ جاتے ہیں۔ تحریری کام میں آپ لوگوں کا کیا ہے؟ سبق قرآن مجید۔ قرآن مجید سبق ہمیں اس کا ہم لوگ سے بک ورک کریں گے۔ بک ورک ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بعد میں۔ سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اسماء الحسنہ جو آپ لوگوں کا ہے وہ ہے المالک۔ المالک بادشاہ، المالک اس کا ترجمہ ہے بادشاہ۔ اسماء الحسنہ یہ آپ لوگوں کا پہلا ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ لوگوں کی بک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، زمین اور آسمان اس کے درمیان میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ ان سب کا مالک ہے اور اس کا ہر حکم ہر چیز پر چلتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسما ہے القدوس۔ القدوس یعنی پاک، القدوس یعنی پاک۔ اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ القدوس پاک، اللہ تعالیٰ تمام غلطیوں اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جیسا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا ہے اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، مطلب نہ وہ سوتا ہے نہ وہ جاگتا ہے۔ وہ سوتا بھی نہیں ہے، اسے کبھی نیند نہیں آتی، اور نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے تمام غلطیوں اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جیسا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کے دو اسما ہیں جو آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا زبانی کام ہے، اس کا کوئی تحریری کام نہیں ہوگا کاپی میں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا کلمہ طیبہ، اول کلمہ جو آپ لوگوں کا ہے کلمہ طیبہ، وہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ اور کلمہ طیبہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ لوگوں کا کلمہ طیبہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، میں ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا کلمہ طیبہ ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ لوگوں کا حدیث نبوی، یہ بھی آپ لوگوں کے سلیبس میں موجود ہے اور بک میں بھی آپ لوگوں کے موجود ہے۔
یہ حدیث ہے جو آپ لوگوں کو صرف زبانی یاد کرنی ہے، حدیث نبوی ہے آپ لوگوں کی. انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اور اس کا ترجمہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کا ترجمہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس موجود ہے سورۃ النصر، جو آپ لوگوں کی بک میں بھی موجود ہے. سورۃ النصر ہے، آپ لوگوں کو یہ زبانی یاد کرنی ہے. سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات پر شکر ادا کرنے کی اور اپنی غلطیوں پر توبہ کرنے کی ہدایت دی ہے. مطلب یہ سورت اس لیے نازل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں ان پر شکر ادا کرنا اور اپنی غلطیوں پر توبہ کرنے کی ہدایت اس صورت میں کی گئی ہے. سورۃ النصر میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، یہ آپ لوگوں کو زبانی یاد کرنی ہے. اور کوئی بھی صورت یا کچھ بھی جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ سورت پڑھ کے بتا رہی ہوں. سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ آپ لوگوں کی سورۃ النصر ہے جو آپ لوگوں کو زبانی یاد کرنی ہے. یہ آپ لوگوں کا زبانی ہے کام. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے. آپ لوگوں کو یہ مسنون دعا بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا، یہ بھی آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے. یہ مسنون دعائیں بہت چھوٹی چھوٹی لیکن بہت اہمیت رکھتی ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے کیونکہ ان کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے. تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں خبیث شیاطین سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، خواہ وہ نر ہو یا مادہ. میں ایک مرتبہ دوبارہ اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں. اے اللہ میں خبیث شیاطین سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، خواہ وہ نر ہو یا مادہ. یہ آپ لوگوں کا زبانی کام ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. ماہ جولائی میں آپ لوگوں کو یہ زبانی یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کاپی کی طرف. آپ لوگ ماہ جولائی کا ٹائٹل پیج بنائیں گے کاپی میں. ماہ جون کا کام میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دیا تھا. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ لوگ ماہ جولائی کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد ماہ جولائی کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد کاپی میں آپ لوگ سبق کا نام، سبق قرآن مجید، سبق قرآن مجید، یہ آپ لوگوں کو ٹائٹل پیج بنانا ہے سبق کا. کاپی میں صرف آپ لوگوں کو ماہ جولائی کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو سبق قرآن مجید اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سبق قرآن مجید باب نمبر 4 یہ آپ لوگوں کی بک میں موجود ہے. آپ لوگ اپنی بک نکال لیں گے، اسلامیات کی بک.
सबक कुरान मजीद में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ. आप लोग अपनी बुक निकाल लें और आप लोग ध्यान से सुनेंगे. मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ साथ. सबक कुरान मजीद. कुरान मजीद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है. कुरान मजीद एक आसमानी किताब है क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई है. कुरान पाक अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई. ये आखिरी आसमानी किताब है, मतलब ये सबसे आखिर में नाजिल होने वाली किताब है. जो कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ. ये आखिरी आसमानी किताब है. रमजान का महीना था. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले बैठे हुए थे कि अचानक अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई. हमारे प्यारे नबी अक्सर क्या करते थे कि गारे हिरा में अकेले बैठकर अल्लाह ताला की इबादत क्या करते थे. और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिनका काम था जो अल्लाह ताला का पैगाम नबियों और रसूलों तक पहुंचाते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कुरान की पहली वही नाजिल हुई. कुरान पाक को मुकम्मल नाजिल होने में तकरीबन 23 साल लगे. मतलब ये एक साथ नाजिल नहीं हुआ बल्कि इसको नाजिल होने में पूरे 23 साल का अरसा लगा. कुरान मजीद की हिफाजत खुद अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ली. मतलब कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है. तो ये कितनी अहम किताब होगी आप लोग अंदाजा कर सकते हैं इस बात से. और कुरान मजीद में हमें जिंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके बताए गए हैं. मतलब कुरान मजीद में इतनी ज्यादा अच्छी और मतलब ऐसी किताब है कि हम इसमें जिंदगी गुजारने के तमाम तरीके बताए गए हैं. और अगर हम इन पर अमल करेंगे तो हम एक अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं. कुरान पाक पढ़कर अमल करने से हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं. अगर हम कुरान पढ़ें और इसके अहकामात पर अमल करें तो क्या कर सकते हैं? हम एक अच्छा मुसलमान बन सकते हैं. अच्छे मुसलमान से अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं. जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होता है उससे अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है. और इससे ज़्यादा अहम बात तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती. कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत से नबियों का जिक्र किया है. मतलब इस किताब में बहुत सारे नबियों का अंबिया का जिक्र किया गया है. कुछ नबियों पर आसमानी किताबें नाजिल हुई, उन्हें रसूल कहा जाता है. मतलब कुछ नबी ऐसे भी हैं उनमें जिन पर आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रसूल कहा जाता है. कुरान मजीद से हमें 3 आसमानी किताबों के बारे में पता चलता है. कुरान मजीद से हमें क्या पता चलता है? तीन आसमानी किताबों के बारे में पता चलता है. आइए बच्चों देखते हैं कि कौन सी आसमानी किताब किस रसूल पर नाजिल हुई. यहाँ पे किताबों के नाम लिखे हुए हैं और ये भी बताया गया है कि ये किस नबी पर नाजिल हुई थी. पहली किताब है तौरात. तौरात किस पर नाजिल हुई थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई थी. ये किताब जो पहली किताब नाजिल हुई थी वो तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई. इसके बाद ज़बूर है. ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई. इसके बाद इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई. और चौथी और आखिरी किताब है वो है कुरान मजीद जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई. कुरान पाक में 114 सूरतें हैं. मतलब कुरान पाक में कितनी सूरतें मौजूद हैं? 114 सूरतें हैं इसमें. और कुरान पाक की कई सूरतें मक्के में और बाकी सूरतें मदीने में नाजिल हुई हैं. ये किताबें कुरान पाक की कई सूरतें मक्के में और बाकी सूरतें मदीने में नाजिल हुई हैं. और इनकी तादाद कितनी है? 114 हैं.
تو بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔